السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک زبردست واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی۔ مفصل قصہ کتبی تفاسیر میں مذکور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤ جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ بات مشہور ہوئے تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہوا سے آگ پھول کر اس گرجا میں لگ گئے اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کی قبیلہ نے مزاحمت کی، اس کو تحقیر کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد از عبد المطلب چند رؤساء قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئی۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت و وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرغوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھا لے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹ کے رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کے بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، ان کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا مالک اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دے، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کے نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئی کہ سب گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر
امن ہمراہیوں کو پہاڑ پر چڑھ گئی اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکایک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگے۔ خدا کے قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہے تھے، سر پر گولی گرتے تھے اور نیچے نکل جاتے تھے۔ جس پر وہ کنکری گرتے تھے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ عرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعدگرے ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ یہ سب مر گئی تو اللہ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ یہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 یا 55 روز قبل رونما فرمایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور جو شخص بھی خانہ کعبہ کے منہدم اور اس کو خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی غیبی امداد اور غیبی مدد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آتے ہیں اور دشمن کو مسمار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خانہ کعبہ اور اپنے مدینہ اور اپنے گھروں اور انشاءاللہ بیت المقدس کا حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی خود کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی غیبی امداد کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔